دوستوں، آج وہ عظیم و شان اور بابرکت رات ہم سب کے درمیان تشریف لا چکی ہے جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ 8 نوافل ضرور پڑھنے ہیں اور آج ایک خاص دعا ہوگی، اس دعا میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کی جائے تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں اپنی حاجت کے متعلق ضرور لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احبابوں تک ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ اللہ والوں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، آپ لوگوں کے لیے ویڈیو تیار کر رہا ہوں اور ہر بات ڈیٹیل میں سمجھانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، رستے کی ہر رکاوٹ کو انشاءاللہ ہٹا دے گا، پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، شان و شوکت بھی ملے گی اور شفا بھی ملے گی۔ آج کا یہ عمل آپ لوگوں کی زندگی کا سب سے بہترین عمل ہونے والا ہے۔ آج کی یہ رات آپ لوگوں کے لیے بہت خاص رات ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے والی رات ہے۔ اللہ والوں، ہزارہ راتوں سے افضل رات کو لیلۃ القدر کی رات کو کہا گیا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کا جائزہ لیا جائے تو بہت ساری حدیثیں روایت ہوئی ہیں جو کہ ہر سال میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہی رہتا ہوں۔ آج اس رات کی فضیلت کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا، صرف عمل کے متعلق بتاؤں گا، کیونکہ عمل بتانے میں ہی وقت لگ جائے گا۔ کیونکہ اللہ والوں، آج کی رات بہت خاص رات ہے۔ آج آپ لوگوں نے لازمی آج کی رات کو اللہ پاک کو دے دیں۔ آج یہ سوچیں کہ پورے سال کی عبادت میں آج کے رات ہی کر لوں، آج میں اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ اگر آپ کی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے بھی آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تب بھی اس عمل، اس وظیفے سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر ضرور رحم فرمائے گا، آپ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ بس اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز یہ اعمال ایسے اعمال ہیں آپ کی زندگی کو یکدم تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ آپ کو اس طرح سے آسانیاں ملیں گی آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اور نوافل کے صحیح طریقے، جن کو کن فیکون کے نوافل کہا جاتا ہے، انشاءاللہ ان کن فیکون کے نوافل کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا، جو کہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ 27ویں شب کو اس طاق رات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے لیے بھرپور قسم کی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے غفلت میں رجب کے مہینے کو گزار دیا، شعبان کے مہینے کو گزار دیا، رمضان کا مہینہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ اب صرف 3 دن بچے ہیں، اگر 29 کا روزہ ہوا تو 2 دن بچے ہیں۔ تو اللہ والوں، خود سوچیں، اس غفلت کو اپنے آپ سے دور کریں اور اس دنیا کی محبت کو دور کریں۔ آج اللہ پاک کو راضی کریں اور امت کے حق میں سب سے پہلے دعا کریے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، امت کے لیے دعا کریں۔ پہلے اللہ رب العالمین سے کہیں کہ یا رب ذوالجلال، امت پر رحم و کرم جاری فرما، امت پر رحم فرما دے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ امت کے لیے رحم کی اپیل کریں گے، رحم کی دعا کریں گے، مدد کی دعا کریں گے، اللہ پاک سب سے پہلے تو آپ کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے پہلے آپ کی بخشش ہوگی۔ اگر آپ لوگ امت کا درد لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ والوں، آپ کے لیے پہلے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ پاک پہلے آپ کی مصیبتوں کو ٹھیک کرے گا، اس کے بعد امت پر رحم فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ہماری کوشش یہی ہے کہ آج اللہ پاک سے امت کے لیے دعا کریں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے، حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنی وارداتیں ہوتی ہیں، کتنی امواتیں ہوتی ہیں، گننا مشکل ہے۔ مسلمان کی جانیں لے رہا ہے، مار رہا ہے، اور اللہ والوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اگر ایک مسلمان نے ایک انسان کو مار دو، یعنی کہ بالکل غلط، کسی غیر مقصد کے تحت آپ مار دو، تو اللہ والوں گویا آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو آج آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی ارد گرد
کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج اللہ پاک سے مدد کی اپیل کریں گے، آج اللہ پاک سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی ہو چکی ہے۔ تو اللہ والوں، آج 27ویں شب ہے، تاک رات ہے، اور یہ رات بھی بہت خاص ہے، تو لہٰذا آج اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ اب آپ لوگوں نے نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں، ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ مغرب کے بعد آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، فجر سے پہلے آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ کسی وجہ سے یا پھر ویڈیو آپ تک دیر سے پہنچی تو آپ لوگ ان نوافل کو 29 کی رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کن فیکون کے نوافل ہیں۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو جائے، نیت سماعت کر لے۔ دیکھیں، ہر بندے کی یہ 4-5 ہی مسئلے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، اور اگر ان مسئلوں کا حل ہو جائے تو زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ لوگ 2 نفل پڑھیں گے اپنے حلال رزق کے لیے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل رزق میں وسعت کے لیے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل وسعت رزق کے لیے یا کثرت رزق کے لیے، یا رزق کریم اور رزق کثیر کے لیے۔ آپ لوگ جیسے بھی چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ لوگ نیت باندھ لیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس والی سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، سورہ قدر کو پڑھیں گے۔ سورہ قدر صرف ایک بار پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی تو پھر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے میں نے آپ کو بتا دیا، شاید آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے۔ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنی ہے، 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ اور 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی، یہ پہلی رکعت کا بتا رہا ہوں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر کھڑے ہوں گے قومے میں، پھر آپ لوگ سجدہ کریں گے، جلسے میں بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر آپ لوگ دوسری رکعت کی طرف آ گئے۔ آپ لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، اب آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں گے، 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی پوری نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ان نوافل کو 2 کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ 2 رکعت نفل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ کوشش کریں کہ سورہ قدر ہی پڑھیں۔ اگر نہیں آتی تو بات اور ہے، اگر آتی ہے تو پھر آپ لوگوں نے سورہ قدر ہی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 نوافل پڑھ لی ہے، اب پھر آپ لوگ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور 2 نوافل کی نیت باندھیں گے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، اور کس حاجت کے لیے کریں گے آپ لوگ نفل؟ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے۔ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے آپ لوگ 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، اور پھر وہی سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی اور سورہ قدر پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لیں گے، اور یہ آپ لوگوں کے 4 نفل ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، دراز عمر بالخیر کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو، یعنی کہ اس جو نماز کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے۔ اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے، اور آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانے اور باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں ویسے ہی سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لی جائے گی۔ اب اللہ والوں، آخری کے 2 نفل پڑھنے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں آپ نے؟ یہ کن فیکون کے نوافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخری جو نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل۔ اب اللہ والوں، آپ کی جو حاجت ہے، یعنی اگر آپ لوگ اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کر لیں، اگر کچھ نہیں ہے تو آپ نے حاجت کے لیے کہہ دیں،
کہ حاجت کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے سورۃ القدر شریف پڑھنی ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تمام کے تمام نوافل میں ایک جیسا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے ایسے ہی 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب یہ آپ کا عمل جو ہے، جو آپ کے نوافل ہیں، یہ 8 آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ اب اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے، مطلب کہ جو آپ کی حالت ہے، جیسے آپ نے سلام پھیرا ایسے ہی آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اپنے ہاتھ کو آپ لوگ سیدھا کر کے رکھیں گے، سیدھا کہہ لیں یا الٹا کہہ لیں، دعا کی طرح ہاتھ کر کے آپ لوگ سجدہ کریں گے اور اللہ پاک سے اپنے لیے مانگنا شروع کریں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ اس دعا کے اندر سب سے پہلے امت کو شامل کریے گا۔ پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ امت کو شامل کریے گا اور امت کے لیے دعا کریے گا۔ اینڈ میں، سب سے اینڈ میں اپنے لیے آپ لوگ دعا کریے گا، بلکہ نہیں کریے گا، میرے حساب سے تو نہیں کریں، آپ لوگ امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں اس ساری کی ساری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنے لیے دعا نہ کریں، اگر کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نہ کریں۔ آپ کی تقویت اور توکل کا جو ہے وہ رزلٹ وہ اس میں ہی آ جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پھر اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ نوافل آپ لوگوں نے پڑھ لیے، آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے، تو 27ویں رات کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیح اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے یا تو یہ سورہ یاسین پڑھ لیں، یا سورہ یاسین اگر آپ کو اینڈ میں پڑھنی ہے تو اینڈ میں پڑھ لیجئے گا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ سورہ یاسین اس کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ والوں، یہ کلمہ طیبہ بہت خاص کلمہ ہے، یہ کلمہ پورے دار اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ یہ کلمہ شریف ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کریں، ڈوب کے کریں، جتنا زیادہ ڈوب کے آپ لوگ کلمہ شریف کا ورد کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اتنا ہی فضل فرمائے گا، اتنا ہی رحم فرمائے گا، اتنا ہی کرم فرمائے گا، کیونکہ کلمہ یہ بہت خاص ہے، یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ دین اسلام کا دروازہ ہے، اور جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ دوستو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد بھی ہے اور پہچان بھی ہے اور اسلام کی نمایاں شخصیت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے، اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اللہ کی تعریف کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں، اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ انسان کی بنیادی شخصیت ہے، جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں برکات اور سکون لاتا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش کرا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے تمام مقصد کو، آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی سے پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں اور اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ اللہ والوں، اب آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ
اور آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، یہ سب سے سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ آج رات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزارہ راتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، 1000 ٹائم کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اب ہم لوگ ایک اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ اعمال کر لیں۔ اگر یہ اعمال آپ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ آئے دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں، اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں عمل کو کریں گے تو بہترین ہے، ورنہ اگر ایک عمل کو بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرما دے گا۔ اب دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ رات کیسی ہے، آج یہ دیکھیں کہ مہینہ کون سا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر رستے کھلیں گے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہوگا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا یہ موقع، یہ سنہری موقع ہرگز بھی ہاتھوں سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والو، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آواری کی، کہاں جھوٹ، غیبت، بہتان یا کوئی ایسا گناہ کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھا۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔
آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی جائے۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بھی گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ نبی پاک تو معصومن ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی امت کو تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں توبہ کرے گی۔ اللہ والوں، تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اب اللہ والوں، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 دانوں والی تسبیح یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اللہ والو، تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں، کہیں آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھنا ہے، بتا دیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والے،
یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے گا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پڑھا جائے گا صرف 21 بار، 21 ٹائمز 21 بار پڑھا جائے گا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہاب، یا رزاق، یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں کو صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بڑے پھونک ماریں، خود بھی پی لیں، یہ جو دوسروں کو پلا دیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا اگر بے اولادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیں۔ اگر بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فنگر چپس آتے ہیں، آلو والے فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے نہیں پتا، فرینچ فرائز بھی کہا جاتا ہے، اور اب تو پیزا والے چپس بھی آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے چپس آ رہے ہیں۔ اس آلو کے چپس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں گی، تو آپ کھلائیں گی تو آپ کے بچوں کی صحت بھی بنے گی، اور آپ کے بچے آپ کے وفادار بھی رہیں گے، آپ کی محبت ان کے دل میں، احترام ان کے دل میں بیٹھے گا۔ بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں۔ میرا سنانا، آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔